شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کہا کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، وہ کسے دنا کے مالک، وہ کسے دنا کے مکین میرے مصطفیٰ کریم وہاں پہنچے تو کہا کہ جو شب اسرا کے دولہا ہیں میرے محمد بنے ہیں دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ دائم درود۔ دائم درود یعنی دائم ذات تو صرف اللہ کی ہے، قائم ذات تو صرف اللہ کی ہے، تو اس رب کی رحمت کی طرف سے جو دائمی سلام آ رہا ہے، جو دائمی درود ہے، اے اللہ تو اپنے حبیب پر وہ دائمی سلام بھیج دے، وہ دائمی درود۔ ہم تو فنا ہونے والے ہیں، تجھے فنا نہیں ہے، صرف تیری ذات باقی ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، تو ہی دائم درود اپنے حبیب پر بھیج دے۔ نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ نوشہ کے معنی ہوتے ایک دولہا اور ایک معنی ہوتے سربراہ۔ آپ لغات اٹھائیں تو دونوں معنی نظر آئیں گے۔ تو نوشہ دولہا کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی نوشہ میاں، بھائی دولہا میاں ہے، ایسے ہی سربراہ کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عام دنیا کی کسی بزم کی بات نہیں ہو رہی، اب جنت کی جو بزم ہے اس کے جو سربراہ ہیں، اس کے جو دولہا ہیں، وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم۔ سبحان اللہ، سبحان ان پہ اللہ۔ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں علامہ سلام۔ صاحب خوبصورت بات میں نے اس پہ غور کی کہ وہ ہم نے علماء سے سنا اور یقیناً روایتوں میں بھی ہے، آپ دونوں علماء تشریف فرما ہے کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ یعنی امام نے یہاں سلام میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا کہ سلام کے آغاز میں ہی درود بھی بھیجا ہے، فقط سلام نہیں، جو ہم نے پہلا شعر آپ نے بھی پڑھا، شروع میں ہی آغاز میں ہی درود پیش کر دیا تاکہ یہ سلام بھی قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت اہتمام کیا جا رہا ہے، ترتیب ہے، آگے اشعار بھی اسی طرح ہیں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، سبحان ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود۔ جی جی، ایک ہی سیکوینس سے چل رہے ہیں اشعار، اللہ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ پیش کریں تو ان میں سے کوئی ایک شعر ضرور پیش کریں، ہاں لازمی، تاکہ درود بھی ہو جائے اور سلام بھی۔ اور ایک خوبصورت بات میں نے اور نوٹ کیا حافظ صاحب، وہ یہ کہ مختلف صیغوں کے انداز سے، صیغوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے یہاں کس بات کو شامل کیا گیا ہے، شب اسرا جو حضور کے لیے معراج، سبحان اللہ، یعنی جس پر خود حضور کے میں نے رب کا دیدار کیا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی شب اسرا کے دولہا، یعنی حضور کے لیے کتنا بڑا ڈیزگنیشن ہے، ون اینڈ اونلی، سبحان اللہ، امتیازی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل وصف ہے، بہت ساری اوصاف ہے مگر یہ بھی امتیازی وصف ہے، اور یہ سب سے بڑا کہ رب کا دیدار۔ بھائی حضور کے تمام موضوعات میں دو بڑے موضوعات ہیں۔ نمبر ایک تو یہ شب معراج کا جو تحفہ ہے، دیدار خداوندی، اور دوسرا قرآن کا اترنا۔ سبحان اللہ، قرآن کا نزول جو آپ کے سینہ اقدس پہ ہوا نا، یہ سرکار کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور دیدار خداوندی یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ یعنی سرکار کو اور سرکار کے رب، یعنی ہم سب کے رب کو راضی کرنے کے لیے مصرع کتنا کمال ہے کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، اللہ اکبر، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں اللہ کا سلام۔ خاصہ رہا ہے، واہ واہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ واہ، اور پھر جیسے قرآن پاک کا ذکر کیا آپ نے، معجزہ کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر، چناؤ الفاظ کا، اور پھر معجزات کا یکے بعد دیگرے ذکر ہونا، سبحان اللہ، ایک ایک ادا کا تذکرہ کرنا، جسم کے ایک ایک عضو کا تذکرہ کرنا، پتلی پتلی اللہ قدس کی، کون اتنا باریک بینی سے سوچتا ہے، اتنا باریک بینی میرے سے۔ امام، میرے کیا امام، کیا بات، اس میں کتنا سرور ہے، میرے امام، میرے حضرت امام۔ سرور کتنا ہے اس بات یہ میں۔ لفظ میرا تو سب ثابت کر دے رہا بھائی، میرا گھر، میرے بچے، تو جو میرا امام ہوگا اس میں دیکھیے محبت اور قربت کیسی نظر آ رہی ہے۔ میں نے حضرت اس میں سب سے زیادہ جو لذت پائی ہے نا، ظاہر بات ہے اس لذت کے بعد ہی دیگر لذتوں کی آشنائی ملتی ہے، وہ ہے ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا، آہا آہا، یعنی کتنا مزہ ہے اس میں یار، ہمارا نبی کہیں گے، اور نبی ہبو الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، دیگر امتی بھی موجود ہوں گی، تو ہم کہیں گے وہ جو شفاعت مقام محمود پر جلوہ فرمائے نا، وہ ہمارے نبی ہے، اللہ اکبر، لو آیا ہم میرا ان کے حامد، امتی ہیں۔ لو آیا میرا حامد۔ میں سچ